ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ امام النووی کی منتخب 40 حدیثیں، اس عنوان کے تحت ہمارا یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے میں ہم نے حدیث نمبر 23 سے شروعات کی تھی، اور یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے جو اہل علم کے نزدیک جوامع الکلم میں سے ہے، ایسی حدیث میں سے جو بہت ہی جامع ہیں، جن میں بہت ہی کم الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ہی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کا اعادہ کر دوں تاکہ جو لوگ پچھلے ہفتے نہیں تھے انہیں معلوم ہو کہ ہم کس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں کلمات یا یہ کلمہ مکمل، یہ دونوں میزان کو یعنی آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، برہان ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے، دلیل ہے، یا پھر تیرے خلاف دلیل ہے۔ کل الناس یغدو، سارے لوگ صبح سویرے کوشش کے لیے نکلتے ہیں، فبائع نفسہ، تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، فمعتقها او موبقها، پھر یا تو اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو اپنے کو آزاد کرا لیتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اور ہم آ کر رک گئے تھے صبر کے ذکر پر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اس تعلق سے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والصبر المحمود انواع، وہ صبر جو اللہ کے نزدیک یا دین اسلام میں پسندیدہ ہے، محمود ہے، وہ کئی قسم کا ہے، اور 3 قسمیں انہوں نے یہاں بیان کی ہے، اور عام طور سے اہل علم انہی 3 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، کہتے ہیں منہ صبر علی طاعت اللہ عز وجل، پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا، کیونکہ صبر کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے روکے رکھنے کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر روکے رکھنا، طاعت پر روکے رکھنا۔ وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى مَعَاصِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسری قسم اس کی ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے کو روکے رکھنا، یعنی ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور تیسری قسم ہے وہ صبر جس میں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کیا جاتا ہے، طاعت پر روکے رکھنا، معصیت سے روکے رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں حادثات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں آتی ہیں، تو ان تکلیفوں پر اپنے آپ کو شکایت سے اور اللہ رب العالمین کی ناشکری سے روکے رکھنا، تو یہ صبر ہے، اور یہ صبر محمود ہے،
اسی صبر پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالضِّيَاءُ هُوَ النُّورُ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ نَوْعُ حَرَارَةٍ وَإِحْرَاقٍ، کہتے ہیں ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں صرف نور نہیں ہوتا ہے، یہ وہ نور ہے جس میں ایک اعتبار سے حرارت اور تپش ہوتی ہے، ایک اعتبار سے احراق ہوتا ہے، اس میں ایک آنچ اور ایک جلن اور ایک تکلیف ہوتی ہے، گرماہٹ اس میں ہوتی ہے۔ قضیاء الشمس بخلاف القمر، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے، یعنی ریفلیکشن جو بھی ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے تو مشاہدے کے اعتبار سے چاند کا جو نور ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی ٹھنڈک ہے، لیکن سورج کا جو نور ہے اس میں ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہے۔ تو یہ جو دو قسم کے نور ہیں، تو ان دونوں کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ صلاۃ نور ہے، نماز نور ہے، اس میں ایک ٹھنڈک ہے، اس میں ایک سکون ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہاں پر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا جا رہا ہے، اور حدیث میں کیا ہے وصلاۃ نور، نماز نور ہے، وہ نور ہے، وہ سکون والا ٹھنڈک والا نور ہے۔ لیکن صبر میں ایسا معاملہ نہیں ہے، صبر میں کیا ہے، نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں، اس میں انسان کو اپنے اوپر غالب آنا پڑتا ہے، چاہے وہ طاعت کے معاملے میں ہو یا چاہے معصیت کے معاملے میں ہو، چاہے تقدیر پر رضا کے اعتبار سے ہو، تو وہاں اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت حرارت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے اعتبار سے بتایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے، کیا فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء روشن بنایا، روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا اور چاند کو نور بنایا۔ تو چاند کے لیے نور کا لفظ ہے، لیکن سورج کے لیے ضیاء کا لفظ ہے، دونوں کی روشنی میں فرق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ تو اسی اعتبار سے نماز ہو یا اسی طرح سے روزہ ہو، دونوں کے نور میں فرق ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ شَاقًا عَلَى النُّفُوسِ، جبکہ جیسے اس وجہ سے کہ صبر نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، يحتاج الى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء، کہا کہ چونکہ روزہ یا اسی طرح سے صبر یہ انسان کے لیے نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس کے لیے نفس سے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں سے جو نفس چاہتا ہے، جس کی خواہش کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے اس کو ضیاء کہا گیا، کیونکہ اس میں حرارت ہے، ایک ریزسٹنس اس میں ہوتا ہے، اس میں ایک مخالفت ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کی یعنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ ایک ایسی روشنی ہے جس میں انسان کے لیے بڑا مجاہدہ ہے۔ تو جامع العلوم میں ابن رجب نے بات کہی ہے۔ لیکن یعنی روزے کا جو معاملہ ہے اس بارے میں ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے کہ صبر ضیاء ہے، صبر روشنی کیسے؟ کہتے ہیں معناہ لا یزال صاحبہ مستضیئا مستمرا علی الصواب، کہتے ہیں کہ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا ہمیشہ اپنے صبر کے ذریعے سے روشنی پاتا رہتا ہے اور صحیح پر چلتا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے روشنی اگر نہ ہو انسان کے پاس، اندھیرے میں راستہ بھٹک جائے گا۔ انسان کے پاس اگر روشنی نہ ہو اور اندھیرے میں اس کو اپنا سفر طے کرنا ہو، تو ایسے وقت میں جب روشنی اس کے پاس ہوتی ہے تو گڑھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان بے صبری میں فیصلے کرتا ہے تو اس بے صبری کی وجہ سے نقصان کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ لیکن صبر، آپ دیکھیے گاڑی جب چلاتے ہیں جتنا دور تک اگر لائٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، آدمی پہلے ہی رک جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دور تک وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان میں صبر ہوتا ہے تو اس کی بصیرت میں قوت پیدا ہو جاتی، وہ عواقب کو، انجام کو دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن جب صبر نہیں ہوتا انسان کے پاس تو وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ حالات میں موجودہ جذبات کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ اس اعتبار سے صبر ایک روشنی ہے جو ایک انسان کو
نتائج پر غور کر کے قدم اٹھانے، چاہے قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اس پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے۔ تو انسان کا سفر جو ہے ہمیشہ ثواب پر ہوتا ہے اور راستہ نہیں بھٹکتا ہے۔ المعین علی تفہم الاربعین میں ابن الملقن نے بات کہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صبر قیادت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آدمی جب گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو آگے تک دیکھنا ضروری ہے، یا قدم رکھنے کے لیے اس کو روشنی ضروری ہے، ورنہ گڑھے میں چلا جائے گا، کھائی میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے قوم کی قیادت کرنے والا صبر والا ہونا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، جذباتی آدمی نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا ہونا چاہیے، انجام کو سامنے رکھ کر وہ قول و عمل کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کو موقوف رکھا ہے دو چیزوں پر۔ یہ خود عنوان اتنا بڑا ہے کہ مستقل ایک درس کا متقاضی ہے، لیکن میں اختصار سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عنوان ہے اور ہمارے لیے یہ گویا کہ ایک تزکیہ نفس کا درس ہے اس سلسلہ، تو یہ بھی ضروری ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور اسی طرح سے ائمہ، ہم نے ان میں امام بنائے، ہم نے بنی اسرائیل میں امام کھڑے کیے۔ ائمتن، امام اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے آگے ہو، لوگوں کی قیادت کرتا ہو۔ وجعلنا منہم ائمتن یہدون بامرنا، یہ امام، یہ قدوہ لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ نمبر ایک، اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرنا، خواہش کی بجائے شرع کے مطابق رہنمائی کرنا۔ نمبر دو، اللہ نے کہا لما صبروا، یہ مقام ان کو کب ملا؟ جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے صبر کیا، جب اللہ کے حکم پر جمے، نفسانی خواہشات سے رکنے میں اپنے آپ کو روک کے رکھا حق پر، اور آنے والی تکلیفیں دعوت کے میدان میں ہوں یا اسی طرح سے قوم کی قیادت میں ہو، انہوں نے اپنے آپ کو بے صبری سے، مایوسی سے اور دین کی خدمت کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، جمے رہے وہ لوگ۔ لما صبروا، لیکن اس صبر کا مدار کس چیز پر تھا؟ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر کامل یقین رکھتے تھے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اس سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 23-24 میں سمجھتا ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالصَّبْرُ وَالْيَقِينُ بِهِمَا تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، صبر اور یقین وہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر، جن کے ذریعے ایک انسان دینی معاملات میں لوگوں کا قائد بننے کی استعداد یا حیثیت پاتا ہے، استحقاق اس کو ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی لوگوں کا رہنما بنے، لیڈر بنے، کس بنیاد پر طے ہوگا کہ وہ لائق ہے؟ دو چیزیں اس میں ہونا چاہیے۔ ایک، اس کو اللہ کی بات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ یہی وہ یقین ہے آخرت کی کامیابی کا، آخرت میں اجر کا، اللہ کی نصرت کا۔ یہ سارا یقین ہی انسان کو صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ صبر کرتا ہے اس یقین کے نتیجے میں، اور پھر اللہ کے دین پر جم جاتا ہے، خواہش کی بجائے، جہل کی بجائے اور جذبات کی بجائے اللہ کی شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر خود بھی چلتا ہے، دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، تب جا کر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا قائد اور رہنما بن سکے۔ اس کو یاد رکھیے۔ تو مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فالصبر والیقین بہما تنال الامامۃ فی الدین۔ تو یہ صبر کے بارے میں ہم نے جانا کہ صبر ایک روشنی ہے۔ کتنے فیصلے انسان زندگی میں کرتا ہے جذبات میں، بعد میں پچھتاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، جذبات میں نہیں، کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ میں نے جذبات میں قدم نہیں اٹھایا۔ تو زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، خاندانی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، آدمی جذبات میں یا تو غصہ ہو جاتا ہے یا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا وہ نہ ہو اور صبر کرے، اللہ سے راضی رہے، رضا صبر سے اونچا درجہ ہے، راضی ہونا۔ صبر میں بس رکنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن رضا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ جب آدمی راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح سوجھ بوجھ دیتا ہے اور صحیح فیصلوں کی صلاحیت دیتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے۔
बल्कि फरिश्ते आखिरत में जन्नत वालों को क्या कहेंगे, जज़ाअम बिमा सबरतुम, ये सारा जो बदला जन्नत वाला है ये तुम्हारे सब्र का बदला है। गोया कि दीन पूरा का पूरा तमाम तर सब्र है। दीन का आप कहें एक लफ्ज में बताओ क्या है दीन, सब्र, उस चीज पर जमना जो अल्लाह को पसंद है, तो ये सब्र है। अगला टुकड़ा क्या है हदीस का, वल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक, कुरान या तो तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है, या तो वो तेरे फेवर में है या तेरे अगेंस्ट है, या वो तेरे काम आएगा या तो तेरी बर्बादी का जरिया बनेगा, आखिरत में तुझको पकड़वा देगा, आखिरत में तुझको मुजरिम साबित करेगा। या तो कुरान की बुनियाद पर तू कामयाब होगा या कुरान छोड़ने की बुनियाद पर नाकाम होगा। तो ये भी टुकड़ा बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हम ये कुरान नाजिल करते हैं, यहाँ मिन तबईज के लिए नहीं है, हाँ तंजील के एतबार से होता है लेकिन शिफा के एतबार से नहीं। हम थोड़ा थोड़ा करके इस कुरान को नाजिल करते हैं, इस कुरान के हिस्सों को नाजिल करते हैं जो तमाम तर शिफा है, जो तमाम तर शिफा है और मुमिनीन के लिए रहमत है। ठीक, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, लेकिन ये कुरान जालिमों के खसारे ही में इजाफा करता है। ईमान वाले कुरान जैसे जैसे कुरान की बातें उनके पास आती हैं उसकी तस्दीक करते हैं, तामील करते हैं, तामील करते हैं, और इस तरह से ईमान में बढ़ते जाते हैं और खैर में बढ़ते जाते हैं, कामयाबी की राह पे गामजन हो जाते हैं। लेकिन इसके बिलमुकाबिल जालिम, काफिर और शक करने वाले कुरान की बातें सुनते हैं, शक में और इजाफा होता है, काफिर हैं, इनकार में और बढ़ जाते हैं और खसारे में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अच्छी जमीन पर जब बारिश होती है तो फसल उगती है, वो जमीन हरी भरी हो जाती है, उसमें से फल फूल निकलते हैं। लेकिन नजासत की जगह पर जब बारिश होती है तो एक जगह की गंदगी और ज्यादा फैल जाती है। तो बाज़ औक़ात इंसान के अंदर खुद गंदगी होती है और कुरान की बातें उसके सामने आती हैं तो छुपी हुई गंदगी बाहर आती है और फैल जाती है। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। तो मालूम है कि कुरान से फ़ायदा भी होता है, और बदतर लोग जो होते हैं जिनके अंदर ही गंदगी होती है, उनकी बुराई की वजह से वो नुकसान में पड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल अल कुरान शाफ़िउन मुशफ़्फ़अ, कुरान सिफारशी है, ऐसा जिसकी सिफारिश कबूल की जाती है। शाफिउन व मुशफ़्फ़अ व माहिलुम मुसद्दिक, मुसद्दक, और माहिल है, शिकायत करने वाला, शिकायत करने वाला बादशाह के पास। मुमाहिलुन मुसद्दक, ऐसा शिकायती जिसकी शिकायत की तस्दीक होती, इनकार नहीं होता। कुरान की दोनों हैसियतें हैं। एक तो ये कि वो सिफारिश करेगा जो कुरान का हक अदा करेगा और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, या फिर वमाहिलुल मुसद्दक, कि वो बादशाह के पास ऊपर शिकायत करेगा और उसकी शिकायत की तस्दीक की जाएगी, इनकार नहीं किया जाएगा। इस एतबार से हदीस में क्या है, कुरान या तो तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। और आप फरमाते हैं, मन जअलहु इमामहु, मन जअलहु इमामहु क़ादहु इलल जन्नह, जो कुरान को अपना इमाम बनाता है, इसके पीछे चलता है, इसकी पैरवी करता है, वो उसे जन्नत तक ले जाता है। जो कुरान की क़ियादत में चलता है वो जन्नत तक पहुंचता है। और वमन जअलहु खल्फहु साक़हु इलन नार, और जो कुरान को अपने पीछे कर दे, पीठ पीछे डाल दे, कुरान की तालीमात को पसे पुश डाल दे, तो फिर कुरान उसको जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाता है, साक़हु, हाँक के ले जाता है। तो आप देखिए, कुरान या तो जन्नती बनाता है इंसान को तो जहन्नमी, या तो उसकी सिफारिश करता है या शिकायत, जिसकी शिकायत वो करे वो कामयाब कैसे हो सकता है। तो जो इंसान कुरान पर ईमान लाए, उसे सीखे, पढ़े, उस पर अमल करे, उसकी दावत दे, उसके हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम, और उसके अहकाम की तामील करे रिदा के साथ में, तो ऐसा आदमी कामयाब है। लेकिन जो उसको उस पर ईमान न लाए, या फिर उस पर यकीन न करे, शक करें, या फिर उस पर उसकी तामील न करें, या उसके हुकूक को अदा न करे, ऐसा इंसान क़ियामत के दिन कुरान उसकी शिकायत करेगा और वो कामयाब नहीं होगा, नाकाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्लु नास यग़दू फ़बाइउन नफ़्सहु फ़मुअतिक़ुहा औ मुबिक़ुहा,
آپ فرماتے ہیں، حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے، ہر انسان کل الناسی یغدو، صبح سویرے نکلنا، کوشش کرنا. یہاں یغدو سعی کے معنی میں ہے، یہ سعی کہ ہر انسان صبح سویرے نکلتا ہے، کھیتی باڑی ہو یا اس طرح کی تجارت ہو یا کوئی اور کام ہو، دکان ہو یا نوکری ہو، ہر آدمی صبح سویرے محنت کے لیے نکلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فبائع نفسہ، وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. انسان کی کوششیں اس کے وجود کا حصہ ہیں، وہ اپنی کوششوں کو فروغ کرتا ہے، دیتا ہے، سپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. فمعتقها، تو اپنے آپ کو اللہ کو بیچ کے آزاد کرا لیتا ہے. انسان کی آزادی اللہ کے غلام بننے میں ہے، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو غلام بنا کر پیش کر دے، اللہ کی غلامی اپنا لے کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میری زندگی میں تیرا حکم چلے گا، جو تو کہے. تو فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کو. تو پھر کیا کر لیتا ہے؟ فمعتقها، اس کو آزاد کرا لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے نفس کی غلامی سے آزاد کرا لیتا ہے، جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے. یا پھر او موبقها، یا پھر بیچتا ہے اللہ کو نہیں، شیطان کو، نفس کو، اور اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. یہ شیطان کی غلامی جہنم میں لے جائے گی. تو آدمی کے لیے انتخاب ہے، یا تو وہ اللہ کو اپنے آپ، اپنے وجود کو فروغ کر دے اور اس کے بدلے جنت لے لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے وجود کو، یعنی ان کی جانوں کو، اور ان کے اموال کو، ان کے مالوں کو، ان کی ملکیت کو، ان کی پراپرٹی کو. کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیتا ہے، اپنے وجود کو اور اپنی ملکیت کو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی رضا اور آخرت کی جزا اس کو ملتی ہے. لیکن اگر وہ شیطان کو بیچ دے اپنے آپ کو، تو پھر شیطان جہنم میں جانے والا ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے جائے گا. تو یہ حدیث بتاتی ہے، اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی بیچتا ہے اپنے آپ کو، یا تو اللہ کو بیچے گا یا پھر نفس اور شیطان کو. اس کی ہلاکت اسی میں ہے کہ وہ شیطان کا غلام بن جائے اور اپنے آپ کو شیطان کو بیچ دے. ابن حجر الحیتمی کہتے ہیں معنی کل انسان یسعی بنفسہ، معنی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے وجود سے کوشش کرتا ہے. فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، پھر ان میں سے کوئی ہے جو اپنے وجود کو اللہ کو فروغ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے. اور ان میں سے ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو شیطان اور نفس کی اتباع کر کے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو شیطان اور نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. الفتح المبین بشرح الاربعین، اس میں انہوں نے بات کہی ہے. تو یہ حدیث مکمل ہوئی. اس حدیث میں کیا باتیں ہیں؟ اگر اس حدیث کو ہم لوگ یعنی عمل کے لیے بنیاد بنا لیں تو بہت 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 بڑی بات ہے. کیا اس حدیث میں دیکھیے، ایک تو اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں، پھر عبادات کے لیے طہارت کا اہتمام کریں، نجاست سے، آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، وضو کا اہتمام، اس کا اہتمام کرے، پاکیزگی، پاکیزہ رہے، پاک رہے ظاہراً و باطناً. نمبر 2، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، عیوب کا انتساب اللہ کی طرف نہ کرے، حمد اللہ کی کرے، خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ان کا اعتراف بھی کرے، اظہار کرے اس کا. پھر اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرے جو تمام عبادات کی اصل ہے، جو تمام عبادات کی اصلاح، ذات کی اصلاح کا ذریعہ ہے، انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اور پھر صدقات کرے، اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرے، اللہ کی مرضیات میں خرچ کرے. پھر جو مصیبتیں دنیا میں آئیں گی، کہیں سے بھی آئیں، اس پہ صبر کرے اور اللہ کے دین پر جمع رہے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اس کے حقوق ادا کرے، اس کی پیروی کرے، فہم اور عمل اور دعوت کے ذریعے سے.
اور اپنے آپ کو زندگی بھر اللہ کا غلام بنا کے رکھے اور یہ سمجھتا رہے، اس کا استعداد رکھے میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں اللہ کا، اور اپنے وجود کو اللہ رب العالمین کو بیچ دے، شیطان اور نفس کو نہیں۔ یہ شارٹ فارمولا ہے، یہ مختصر فارمولا ہے کامیابی کا۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے تو بقیہ زندگی میں اس کے انوار ظاہر ہوں گے، یہ اصل ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کتنی جامع حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 24، اس لیے کہ ہم کو کتاب مکمل بھی کرنا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے بات بہت لمبی ہوگی۔ آگے جو حدیث آنے والی ایک بہت عظیم الشان حدیث ہے، یہ پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے اور یہ بہت ہی بڑی حدیث ہے، اس کے اجزاء کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سرسری مطالعہ وہ کیفیات پیدا نہیں کرے گا جو ہونی چاہیے، لہٰذا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث میں حدیث نمبر 24، اللہ کی عظمت اور انسان کی محتاجی۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کیا ہم کو بتایا گیا ہے؟ اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہے، اور دوسرے اس میں انسان کی محتاجی کا بیان ہے۔ انسان محتاج ہے اور اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر اور سب کچھ اس کے پاس ہے۔ انسان فقیر محتاج ہے اور انسان عاجز ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اسی بات کو بتلاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ بات اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے۔ ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو قرآن کا متن نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس میں اللہ کی بات ہو لیکن وہ قرآن میں نہ ہو۔ اور حدیث قدسی جو ہے اس کی تلاوت قرآن میں نہیں کی، نماز میں نہیں کی جاتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، قرآن میں اور حدیث قدسی میں۔ اور قرآن کے ہر حرف پر، ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں، اگرچہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن یہ قید اور یہ ثواب کی تعیین اس پر نہیں ہے۔ حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی، لیکن قرآن صحیح اور ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہیں جو علماء نے ذکر کیے، اور بھی فروق یعنی ذکر کیے اس سلسلے میں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے مخاطب ہو کے کچھ کہیں تو بہت عظیم بات ہوتی ہے، ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بات کہی ہے، تو اور بھی زیادہ دھیان سے اس کو سننا چاہیے، ہر حدیث کو دھیان سے سننا چاہیے۔ لیکن ان احادیث میں بہت بڑی بات ہوتی ہے جس میں خطاب بندوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا عبادی، اے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، حرام کے معنی منع کے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو ظلم سے، یعنی ظلم میں نہیں کروں گا، تو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور اس ظلم کو تمہارے آپس میں درمیان میں، مابین تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے، لہٰذا ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ نمبر 1 ظلم کی حرمت۔ 2 اس حدیث میں کل 9 باتیں ہیں، آپ اس کو یعنی تقسیم اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی 10 کہے گا، کوئی 11 کہے گا، لیکن کل ملا کے 9 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے ظلم کی حرمت۔ نمبر 2 یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب راہ ہدایت سے محروم ہو، ہدایت سے محروم ہو، بھٹکے ہوئے ہو، ہدایت سے محروم ہو۔ ضال گمراہ کہتے ہیں اس کو، لیکن ضال کے کئی معنی ہوتے ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے۔ یا عبادی کلکم ضال، تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس شخص کی جسے میں ہدایت دوں،
फस्तहदूनी, तो तुम मुझसे हिदायत मांगो, अहदिकुम, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुमको हिदायत दूंगा। नंबर 3, या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु, ऐ मेरे बंदो, तुम में से हर शख्स भूखा है सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, इल्ला मन अतअमतुहु, सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, फस्ततइमूनी उतइमकुम, मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। 4, या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु, ऐ मेरे बंदो, तुम में से हर शख्स लिबास से महरूम है, आरी है, उरियान है, और सिवाय उसके इल्ला मन कसौतुहु, जिसे मैं ढांपूं, जिसे मैं लिबास अता करूं, फस्तक्सूनी अक्सुकुम, मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास अता करूंगा। 5, या इबादी कुल्लुकुम या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे बंदो, तुम में से हर आदमी रात दिन गलतियां करता है, गुनाह करता है। व अना अगफिरुद्दुनूब जमीअन, और मैं तो वो हूँ जो गुनाहों को सब का सब माफ कर देता हूँ, मैं वो हूँ जो सारे गुनाहों को माफ कर देता है। फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम, तुम मुझसे मगफिरत मांगो, मैं तुम्हारी मगफिरत करूंगा, तुम मुझसे मगफिरत तलब करो, मुझसे इस्तिगफार करो, मैं तुम्हारी मगफिरत करूंगा। 6, या इबादी इन्नकुम लन तबलुगु दर्री फतदुर्रूनी, ऐ मेरे बंदो, तुम कभी इस मकाम को नहीं पहुंच सकते कि मुझे नुकसान पहुंचाओ, तुम कभी इस मकाम को नहीं पहुंच सकते, लन तबलुगु दर्री, कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में आओ और फिर मुझे नुकसान पहुंचा दो, इस्तेदाद हो जाए फिर वो कर भी गुजरो, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। वलन तबलुगु नफ़ई फतनफ़ऊनी, और कभी ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कभी इस पोजीशन में, कभी इस मकाम को नहीं पहुंच सकते, मर्तबे को नहीं पहुंच सकते कि तुम मुझे फायदा पहुंचाने वाले बन जाओ और मुझे मेरा फायदा करने लगो, तुम कभी ऐसे नहीं हो सकते। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा पहले से लेके आखिरी तक, इंसान भी और जिन्नात भी, पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान, पहले जिन से लेके आखिरी जिन तक, जितने क़यामत तक पैदा होने वाले सब, कानु अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, तुम में से सबसे मुत्तकी शख्स के दिल की तरह नेक बन जाओ। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैअन, मेरी बादशाहत में से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ज्यादती नहीं होगी मेरी बादशाहत में, कि मैं बढ़ जाऊंगा तुम्हारी वजह से, मेरी हुकूमत बढ़ जाएगी, बादशाहत बड़ी हो जाएगी, मानने वाले नहीं होंगे तो नहीं होगा और मानने वाले होंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें सबसे नेक इंसान के दिल की तरह हो जाए, तब भी मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानु अला अफजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम वाहिदिन मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ, और ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे पहले से लेके आखिरी तक, इंसान से लेके जिन्नात तक, सब के सब तुम में से सबसे फाजिर, बदबख्त, गुनाहगार शख्स के दिल की तरह बिगड़े हुए बन जाओ, तब भी मेरी हुकूमत में से कोई कमी होने वाली नहीं है, मेरी बादशाह में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कम नहीं होता, नहीं भी माने तो कुछ नहीं होता है। तो ये छठा जुमला हुआ जिसमें अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। 7, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा पहले से लेके आखिरी तक और इंसान भी और जिन्नात भी, कामू फी सईदिन वाहिदिन, एक मैदान में जमा हो जाए, फसअलूनी, और मुझसे मांगो, मुझसे मांगने लगें, मुझसे सवाल करें, मुझसे तलब करें, फ़अअतैतु कुल्ल इंसान मिनहुम मसअलतहु, और मैं इनमें से हर इंसान को उसकी मांगी हुई हर चीज अता करने लगूं, मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा दख़ल अल बहर, मेरे पास जो कुछ है, नेमतें, जो कुछ मेरे पास है, उसमें से इतना भी कम नहीं होगा जितना समंदर में सुई डुबोने से समंदर में कमी होती है।
یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ وہ بھی کمی نہیں ہوتی اللہ کے پاس. سمندر میں سے تو بھی مان لیجئے کچھ کم ہوگا، اللہ کے پاس تو اتنا بھی کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پھر تخلیق پر قادر ہے، سمندر واپس سے تخلیق پر قادر نہیں ہے. اذا دخل البحر، تو سمندر میں سوئی ڈبونے سے جتنی کمی ہوتی ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے. نمبر 8، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا. اے میرے بندو، یہ تو تمہارے اعمال ہیں جو میں بالکل گن گن کے سنبھال کے رکھتا ہوں، پھر اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن میں تم کو دوں گا. یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دوں گا. 9، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. تو جو دنیا میں یا آخرت میں کوئی خیر پائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، وہ اللہ کی حمد کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اور جو خیر کی بجائے کچھ اور پائے، یعنی شر، جس کو دنیا میں یا آخرت میں اس پر شر آئیں، مصیبت آئیں، پریشانی آئیں، عذاب آئیں، فلا یلومن الا نفسہ، وہ کسی اور کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو دوش دے، کسی اور کو دوش نہ دے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور واقعی دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم لوگ ایک نمبر کے فقیر، پیدائشی فقیر، پیدائشی محتاج، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. چاہے دنیا کا مالدار سے مالدار انسان ہو، چاہے دنیا کا قوی سے قوی انسان ہو، چاہے وہ ساری صلاحیتوں کا مالک ہو، صلاحیتوں سے نہیں ملتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے. اس کو آدمی یاد رکھے. یہ حدیث انسان کو یاد دلاتی ہے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں. اس حدیث کی شان کیا ہے، اس حدیث کی عظمت کا معاملہ کیا ہے؟ سعید ابن عبد العزیز کہتے ہیں، کان ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. جامع العلوم والحکم میں ابن رجب کہتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں، حدیث کے راوی، کہ ابو ادریس الخولانی جو اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے ہیں اور بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس حدیث کو بیان کرتے تھے. سلف کا یہ معمول تھا، یعنی ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کی بڑی عظمت تھی، اور بعض احادیث کی عظمت کی وجہ سے تو وہ ایک دم اور بھی زیادہ ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے. وہ بالکل یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اتحیات میں ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے تھے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، هو اشرف حدیث لأہل الشام. اہل شام نے جو حدیثیں روایت کی ہیں، پورے شام والوں نے جو بھی حدیثیں بیان کی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اشرف و افضل، سب سے زیادہ شرف والی حدیث یہ ہے. اتنی بڑی حدیث ہے، عظمت والی حدیث ہے. آئیے اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، پہلی بات کیا ہے، اب ایک ایک بات کر کے اس کو ہم سمجھتے ہیں. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کا اطمینان دلا رہا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا، نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے شرعی، نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے قدری، میں ظلم نہیں کرتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کو اسی بات کا مکلف بنایا جائے گا جو اس کی استعداد میں ہے. اور اللہ رب العالمین دنیا میں کسی انسان پر اگر مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی خاطر صبر کرے. تو کوئی ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نیکیوں کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں، انجام کے اعتبار سے، آخرت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اور وہ بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو وہ نہ ظلم سے ڈرے اور نہ وہ ہضم سے ڈرے. اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی طاعت کا اہتمام کرے، نیک اعمال کرے، فلا یخاف ظلما بزیادۃ فی سیئاتہ، کہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس پہ ظلم ہو جائے
کہ اس نے گناہ نہیں کیے تھے اور اللہ نے اپنی طرف سے اس پہ گناہ ڈال دیے، تو یہ بھی ظلم ہے کہ آدمی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں آ جائے۔ اور ولا حضم بنقص من حسناته، کہ اس نے نیکیاں کی تھی لیکن کہہ رہا میں یہ نیکیاں کی تھی تو غائب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کی ہوئی نیکیوں کو برباد کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ نہیں تھے وہ اس پر ڈال دے گا۔ واقعی وہ نیکیاں حقدار تھیں جزا کی، اور اللہ ضائع کر دے نہیں ہوگا۔ ہاں ریاکاری سے کرے گا تو ضائع ہوگا، احسان کر کے جتائے گا تو ضائع ہوگا، لیکن نیکیاں واقعی صحیح نیکیاں تھیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، اور گناہ نہیں کیے تھے زبردستی اس پر نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی ہے اس نے بھلائی کی اور اس کا اجر اس کو نہ ملے، نہیں ہوگا، اور اس نے گناہ نہیں کیا تھا زبردستی مجرم بن جائے تو ایسا بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا۔ ابن عباس سے بھی اسی طرح کی تفسیر آئی ہے۔ وَجَعَلْتُهُ، حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ یعنی ایک بات یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بے فکر رہو، اللہ ظلم نہیں کرے گا، نہ نیکیوں کے معاملے میں نہ گناہوں کے معاملے میں۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اتنا ہی نہیں کہ ظلم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اللہ ظلم کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق ساری مخلوق پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ انسان جو مکلف ہے ظلم نہیں، جنات ظلم نہیں، مت کرو، اللہ نے حرام کیا ہے۔ تمہارے درمیان ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک ظلم ہے خالق کے باب میں، اور 2 ظلم ہیں مخلوق کے باب میں۔ خالق کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ شرک۔ مخلوق کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ وہ 2 قسمیں ہیں، ایک اپنے پر ظلم، ایک دوسرے پر ظلم۔ اپنے پر ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بناتا ہے، جبکہ جنت کا موقع اس کے پاس ہے، جبکہ نعمت اور رحمت کا موقع ہے۔ گناہ کر کے آدمی اللہ کے عذاب کا حقدار بناتا ہے، تو اپنے خلاف یہ کاروائی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم ہے۔ تیسرا دوسروں پر ظلم، کہ ان کا حق ان کو نہ دے، یا ان کا حق ضائع کر دے، یا ان کی چیز چھین لے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ عزت ہو، اس میں ایسا تصرف کرے جو ناحق ہو، کسی کا مال ضائع کر دیا، کسی کی جان لے لی، یا اس کو زخم پہنچا دیا، یا کسی کی عزت آبرو پر حملہ کیا، یہ ظلم ہے۔ تو پہلا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا ہے، اللہ کا حق توحید ہے، عبادت ہے، وہ بندوں کو دے رہا ہے، تو یہ ظلم اللہ کے باب میں ہے، اللہ کے بارے میں۔ دوسرا اپنے اوپر ہے گناہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اسی لیے آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو آدمی جب اللہ کا حکم توڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور 3 آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ان کا حق ان کو نہ دینا، یہاں اسی کا ذکر ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ جب اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے تم کیوں ظلم کر رہے آپس میں ایک دوسرے پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا۔ ظلم سے ظلمات ہے، اندھیرا ہے، وہ اجالا نہیں ہے۔ ظلم کرنے والا اندھیروں میں ہوگا، اس پر اندھیری چھائی ہوئی ہوگی، کالی اور اندھیری، یہ ظلم کا نتیجہ انجام ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اور بخاری میں بھی دوسرا ٹکڑا اس کا ہے، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ معلوم ہے کہ دین میں عدل کتنا ضروری ہے، ہمارا دین عدل والا ہے، ظلم والا نہیں ہے۔ کسی پر اس کی جان کے معاملے میں، اس کے مال کے معاملے میں، یا اس کی عزت کے معاملے میں ظلم کرنا سخت سخت گناہ ہے۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اب یہاں پر 4 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، دوسرے حصے میں 4 چیزوں کو آپ دیکھیں گے، کیا اس میں؟ ہدایت، کھانا پینا، اور اسی طرح سے لباس، اور چوتھے مغفرت۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ یا عبادی
کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک ہدایت سے محروم ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ یہاں گمراہ کہنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، اس اعتبار سے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے پاس رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کہ کیا حلال کیا حرام، عبادت کیسے کریں، ساری تفاصیل نہیں ہوتی، بس اس کی فطرت ہوتی ہے جو حق کو قبول کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے الضال کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا۔ آپ یہاں گمراہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ کو ہدایت کی راہ سے محروم پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کیا صحیح کیا غلط، جسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ایسے ہی ہم نے آپ کے لیے اپنی طرف سے اپنے حکم سے ایک روح نازل کی ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے، کیونکہ قرآن روح کی طرح ہے، جو انسان جب اس کے دل میں آ جاتا ہے تو حیات اس کے دل کو ملتی ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ ولكن جعلناه نورا، لیکن ہم نے اس وحی کو آپ کے لیے ایک نور قرار دیا، ایک نور بنایا، نہدی به من نشاء من عبادنا، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے، اس وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ صراط مستقیم ہی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو۔ آپ اطمینان رکھو، آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں پریشان نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ ہدایت کی طرف ہی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو، صراط مستقیم کی طرف ہی راہ دکھاتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، آپ کو نہیں معلوم تھا، تو یہ جو لا علمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا سے تعبیر کیا ہے۔ تو نہ جاننا بھی ایک اعتبار سے راہ سے گم ہونا، نہیں جاننا، راہ نہیں معلوم، تو اس طرح کی حالت بھی یہاں پہ ذکر کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق ینقل معنا التراب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے یوم خندق کے دن، خندق کی جنگ میں میں نے دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے مٹی منتقل کرتے تھے، مٹی اٹھا کے ڈالتے تھے۔ وهو يقول واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا صمنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، ولا نہ ہم روزے رکھتے نہ نماز پڑھتے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہوتا روزہ کس کو بولتے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہوتا نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، اللہ کی قسم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ کلمات کہہ رہے تھے، رجز کے اشعار جو ہیں آپ پڑھ رہے تھے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ہدایت مانگے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم۔ آدمی کہے کہ اسلام پہ تو آ گیا نا، اب بھی ہدایت، ہاں تو جیسے سانس کا محتاج ہے اس سے زیادہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کی رہنمائی مسلسل تجھ کو نہ ملے، توفیق تجھ کو نہ ملے، تو ہر دن تیرے سامنے گمراہی کے راستے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے پاؤں پھسل کے تو اس پہ چلا جائے، تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر جمے رہنا اور ہر قدم صحیح راستے پر ڈالنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ سے ہدایت مانگتا رہے۔ تو یہاں پر یہ بات حدیث سے ملتی ہے کہ آدمی اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ ہدایت دیتا ہے، مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، کھانا مانگو میں کھلاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ انسان یہ نہ سمجھے میرا بزنس ہے، میری دکان ہے، میرے کھیت ہیں، میرے باغات ہیں، سب ہے میرے پاس، یہ بھی مانگنا، سامنے کھانا ہے وہ بھی مانگنا اللہ سے۔ ایک انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کا محتاج سمجھے، اللہ نہیں کھلائے گا تو میں نہیں کھا سکتا۔ بعض اوقات سامنے پلیٹ رکھی ہوتی، ہارٹ اٹیک آیا گیا، سامنے کا کھانا چاہ رہا تھا، بڑی چاہت سے بنوایا تھا اس کے لیے، مر گیا، نہیں کھا سکا، اللہ نے اس کے لیے مقدر نہیں کیا تھا، اللہ نے مقدر نہیں کیا تھا۔ بعض اوقات آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، پھنس گیا حلق میں، مر گیا، منہ میں سے نکالتے ہیں نہیں تھا تیری تقدیر میں،
تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھانا دوں گا۔ آدمی چاہے کتنا بھی کمانے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ رزق کے معاملے میں اللہ کا محتاج سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جہاں دیکھیے پچھلے اس میں ہدایت آئی، ہدایت کے ساتھ جسم کی بقا کے لیے کھانا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا، کہا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ کیسا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو ہدایت کے بعد کس کا ذکر کیا؟ کھانے پینے کا۔ تو انبیاء بھی اپنے آپ کو کھانے پینے میں اللہ کا محتاج مانتے تھے۔ آدمی یہ نہ کہ کھانا بھی کیا، اس کو بھی بڑی نعمت ماننا، کیا مطلب چھوٹی چیز ہے نا، چھوٹی چیز ہے، مر جائے گا نہیں ملے گا کھانا۔ تو جیسے انسان کے قلب کی بقا کے لیے، حیات کے لیے ہدایت ہیں، ویسے انسان کے جسم کی بقا کے لیے طعام و شراب ہے، کھانا پینا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے عطا کی، لیکن مقدم کس کو رکھا؟ یہ بھی غور کیجئے، ہدایت کو کھانے پینے پر پہلے مقدم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے لیے زیادہ ضروری ہے کھانے پینے سے، ہدایت کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بھی یہاں پر سیکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ سورہ شعراء میں بات ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 60۔ کتنے جاندار زمین پر ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جاندار ایسے ہیں زمین پر جیتے ہیں بستے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتے ہیں۔ لا تحمل رزقها، ان کے پاس ان کا رزق سنبھال کے رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، نہ لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ یرزقها، ان تمام مخلوقات کو اللہ رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی اللہ دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، تم کو بھی دیتا ہے۔ ہاتھی کتنا کھاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جنگل میں دیتا اس کو۔ آج مثال دی جاتی، بھائی کوئی ہاتھی فری میں بھی دے تو مت لو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فری میں آ رہا ہے، لیکن اس کا کھلانا چاہ رہا، کتنا زیادہ خرچہ ہوگا اس میں، مصیبت میں پڑ جائے گا، اور رکھنے کی جگہ کا کرایہ الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھی، ویل مچھلی سے لے کے سمندر میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں، سب کو پال رہا اور کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جو روک کے رکھتا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ جس کو چاہے کم کرتا ہے سزا کے طور پر یا امتحان کے طور پر، یہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کم نہیں ہے، اللہ نے بقدر حاجت سب یہاں پر ڈال رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ بتوں کو، قبروں کو جا کے رزق کے لیے تم پکار رہے ہو، ان سے امیدیں باندھ رہے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگو، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی اختیار کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، یاد رکھو ایک دن پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے۔ کیا کہا؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اپنا رزق اللہ سے طلب کرو۔ درگاہوں پہ جا کے ناڑے باندھنا، گھر میں تصویر باباؤں کی لٹکانا، علی با تاجیم ہے خواہ وہ لگانا، یہ طریقہ رزق کا نہیں ہے۔ رزق کا طریقہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اللہ سے طلب کرو، بندہ اللہ سے رزق مانگے۔ تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے۔ پھر فرمایا حدیث کا ٹکڑا، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب لباس سے عاری ہو، نئی کپڑے۔ کیسا پیدا ہوتا ہے انسان؟ سوٹ بوٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسا پیدا ہوتا ہے؟ ننگا، برہنا، کپڑے نہیں، مال فوراً سینے سے لگا دی، اس کو صاف کر کے ڈاکٹر سے لو تمہارا بچہ ہے۔ کپڑا پہلے لے کے جانا پڑتا ہے، لپیٹ کے اس کو دیتے ہیں نرم کپڑے کے اندر، لو۔ برہنا پیدا ہوتا ہے، گھبرایا ہوا، سہما ہوا، بھوکا، ماں فوراً اپنے سینے سے اس کو لگاتی ہے، کوئی لباس نہیں، ایک دم گندا۔ کیسا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ صاف کرتے اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں۔ تم میں سے سب کے سب لباس سے محروم ہو، اور سوائے اس کے جسے میں پہناؤں تو تم اس سے لباس مانگو۔
आखिरत का भी लिबास। आदमी कैसा पैदा, हुफातन उरातन गुरला, हुफातन उरातन गुरला, नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खतना किए हुए, ऐसे क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, बरहना होंगे। फिर अल्लाह ताला जिसको लिबास देगा इज्जत वाला उसको मिलेगा, और जिसको चाहेगा फिर तारकोल का, और जिसको चाहेगा सारे गंदक का लिबास अल्लाह पहनाएगा। इज्जत वाला है, जिल्लत वाला। तो ये सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, मुझसे लिबास मांगो, दुनिया का भी आखिरत का भी मैं तुम्हें पहनाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, सूरह आराफ आयत नंबर 26। कहा ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया, तुमको लिबास दिया, युवारी सौआतिकुम, जो तुम्हारी छुपाने की जगहों को छुपाता है। कितना शर्मिंदा होगा अगर आदमी के पास लिबास ना और बाजारों में चलना पड़े उसको, कितना शर्मिंदा होगा अगर लिबास ही ना उसके पास। युवारी सौआतिकुम, तुम्हारी छुपाने की जगहों को छुपाता है, वरीशा, और इतना ही नहीं कि बस छुपाता है, जीनत भी तुम्हारे लिए है। वरीशा, ये लिबास तुम्हारे लिए जीनत है। शादी के दिन दूल्हा बन के बैठता है, दूसरे की शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता है, ईद के दिन अच्छा तजम्मुल इख्तियार करता है, और अच्छी बात है। तो ये तुम्हारे लिए न सिर्फ ये कि सित्र है, तुम्हारे लिए जीनत भी है। अल्लाह ने तुमको लिबास दिया है, तुम्हारी इज्जत है ये। और ये यानी ये लिबास अल्लाह से मांगो, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है। इसमें से हदीस में से हर टुकड़ा ऐसा है जो खुद एक बाब है, लेकिन हम जल्दी जल्दी इन टुकड़ों को समझने की कोशिश करें ताकि बातें हमारी मुकम्मल और बहुत ज्यादा तवील सिलसिला ना हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरती व आमिन रवअती, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरती, अल्लाह मेरी छुपाने की जगहों को छुपा दे, या अल्लाह मेरे ऊपर सित्र का पर्दा डाल दे। अल्लाहुम्मा अस्तुर औरती व आमिन रवअती, और अल्लाह मेरे खौफ से मुझको अमन दे दे। मुझको ऐसी चीजें जो इंसान को खौफ ज़दा करें, अल्लाह मुझसे मुझको उन चीज़ों से अमन दे। व आमिन रवअती, इमाम तबरानी ने अल कबीर में इसको रिवायत किया और ये हदीस हसन दर्जे की है। शेख अल अलबानी ने इसको सहीह जामी सगीर में जिक्र किया है 1262। तो अल्लाह मस्तुर औरती, औरह छुपाने की जगह को कहते हैं, अल्लाह छुपा दे। इंसान के न सिर्फ जिस्म बल्कि उसके अयूब भी तो अल्लाह छुपाता है। पर्दा डाल रखा है अल्लाह ताला ने, कितने अयूब हमारे अंदर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक से उनको छुपाए रखता है, हमारी इज्जत बचाए रखता है। तो अल्लाह ताला सित्तीर है, बंदों के अयूब को उनको छुपाता है, और बंदे के जिस्म को भी छुपाने के लिए उसने लिबास दे रखा है। कहा तुम मांगो, बल्कि जन्नत का लिबास, व लिबासुहुम फीहा हरीर, जन्नत में उनका लिबास होगा रेशम वाला, वो बेहतरीन लिबास पहनेंगे। वो भी अल्लाह से मांगो, वो भी अल्लाह से मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो, खता करते हो, गलतियां करते हो। व अना अगफिरु ज़ुनूब जमीअन, और मैं वो हूं जो सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, बल्कि करता है। फस्तगफिरूनी, तो तुम मुझसे ही मगफिरत मांगो, मुझसे मगफिरत की दुआ करो। अगफिर लकुम, वादा है कि मैं तुम्हारी मगफिरत करूंगा। इसमें इंसान के बारे में बताया तुम खताकार हो, अल्लाह माफ करने वाला है, मांगो माफी, भागो मत, माफी मांगो, और अपने आप को पाक मत समझो। नहीं करता मैं गलती कुछ भी, करता तू, बहुत करता, मानता नहीं तू गलती मान, अल्लाह के आगे एतराफ कर, अपनी तकसीर का एतराफ कर, और अल्लाह से उम्मीद रख, मायूस मत हो। अल्लाह से माफी मांग, इस्तिगफार कर, भाग मत अल्लाह से, घमंड मत कर अल्लाह के मुकाबले में, पाक मत समझ अपने आप को, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, माफी मांग अल्लाह से। अगफिर लकुम, मैं जरूर तेरी मगफिरत करूंगा, तुम सब की मगफिरत करूंगा। यहाँ पर मगफिरत का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार, अल्लाह ताला रात में अपने हाथ फैलाता है, अपना हाथ रात में फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले। व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल, और दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि
رات کا گناہگار دن میں توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی جگہ سے نکلے. سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے واپس سے اللہ سورج طلوع کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ. تو یہ یعنی قیامت کا دن آ جائے تو رات کا گناہگار دن میں توبہ کر لے. یعنی بہت سارے گناہ ایسے جسے رات دن گناہ کرتے ہو، بعض تو وہ لوگ ہیں جو رات میں بھی کرتے دن میں بھی کرتے، بعض وہ لوگ ہیں جو دن میں نیک ہیں لیکن رات میں گناہ کرتے ہیں، یا جو موقع دیکھ کر رات میں گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ زناکاری ہو، چوری ہو. بعض لوگ دن میں گناہ کرتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں. تو رات کے گناہ گار بھی ہیں، دن کے بھی ہیں، بعض دونوں حالتوں میں گناہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور دن میں بھی، تاکہ بندہ کسی نہ کسی حال میں دن میں یا رات میں اللہ سے توبہ کرے. ایسا نہ ہو کہ رات میں گناہ کیا اور توبہ نہیں کر سکا، رات میں بھی توبہ کر سکتا ہے. دن میں گناہ کیا دن میں بھی توبہ کر سکتا ہے. رات دن اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرے. کس کے لیے ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. جو حدیث میں نے بیان کی مسلم کی ہے. کیوں ایسا کرتا ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے، کیوں یہ رجوع نہیں کرتے، کیوں یہ واپس گناہوں کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ نہیں آتے، کیوں یہ توبہ نہیں کرتے، کیوں یہ اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں کرتے، کیوں یہ اللہ سے استغفار نہیں کرتے، کیوں نہیں، کیوں ایسا نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب کوئی گناہ والا نہیں تھا تب بھی اللہ غفور تھا، جب کوئی مخلوق رحم کے لیے نہیں تھی تب بھی اللہ رحیم تھا. اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کسی کی رحمت نہیں، اور اللہ سے بہتر معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا کوئی نہیں. تو کیوں توبہ نہیں کرتے یہ؟ کیوں استغفار نہیں کرتے یہ؟ کیوں واپس پلٹ کے نہیں آتے؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74 ہے، 74. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت یعنی مغفرت کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر آیت نمبر 53. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ میرا پیغام بندوں تک پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دی، اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دی، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. بہت پاپ کیے تم نے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو چاہیں تو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو حصہ ہے اس میں یہ معلوم ہوا، 4 چیزیں بیان کی. ہدایت اللہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا اللہ ہے، لباس دینے والا اللہ ہے، عزت بچانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے. یہ 4 چیزیں تم مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا میں تمہیں یہ دوں گا. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. میں سمجھتا ہوں اگلا جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے، اور یہ اخیر کی کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کر کے پھر حدیثیں ہم دیکھیں گے. بعض حدیثیں بہت چھوٹی ہیں جن میں زیادہ باتیں نہیں ہیں، ان کو اختصار سے ہم دیکھیں گے. یہ حدیثیں بعض ایسی ہیں جو بہت طویل ہیں، زیادہ مواد ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہو سکتا ہے ایک درس میں مکمل نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک.